اندھیرے میں قدموں کی آہٹ گونجی۔ کائنات نے یاسمین کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ کون ہے؟ ہنسی سنائی دی۔ خوفناک۔ سامنے سائے سے جاوید شاہ نکلا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے آدمیوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کھونت چیخی، ہمیں چھوڑ دو۔ جاوید ہنسا۔ تم دونوں نے میرا سب کچھ چھینا، اب تمہاری باری۔ یاسمین آگے بڑھی۔ بدلہ مجھ سے لو، کائنات کو چھوڑ دو۔ کائنات نے فوراً کہا، نہیں، ہم ساتھ مریں گے یا ساتھ جائیں گے۔ جاوید نے بندوق نکالی۔ کمرے میں سناٹا۔ ایک لمحہ اور فائر۔ کائنات کی چیخ۔ یاسمین نے خود کو کائنات کے سامنے کر دیا۔ گولی یاسمین کو لگی۔ کائنات زمین پر گر پڑی۔ یاسمین کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ جاوید بھاگنے لگا۔ اسی وقت باہر پولیس داخل ہوئی۔ قادر مرزا نے خفیہ نگرانی لگوا رکھی تھی، مگر کائنات کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا سر گود میں۔ ہسپتال۔ ڈاکٹر اندر۔ کائنات باہر دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ یا اللہ، اب نہیں۔ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ کائنات کے قدم لڑکھڑائے۔ کہیے، ڈاکٹر نے کہا۔ خطرہ بہت تھا، مگر معجزہ ہو گیا۔ کائنات وہیں سجدے میں گر گئی۔ کئی دن بعد زینب ہوش میں آئی۔ کائنات سامنے تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا۔ یاسمین نے کمزور ہنسی سے کہا، پھر بچ گئی۔ کائنات روتے ہوئے ہنس دی۔ تم مجھے مار ہی نہیں سکتی۔ اس واقعے کے بعد قادر مرزا نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ ان دونوں کے نام کرتا ہوں تاکہ محبت فاؤنڈیشن پورے ملک میں پھیلے۔ سال گزرتے گئے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں اسکول کھلے۔ غریب بچیاں پڑھنے لگیں۔ لوگ یاسمین اور کائنات کو محبت کی مثال کہنے لگے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ وہی بارش جہاں کہانی شروع ہوئی تھی۔ کائنات بالکونی میں کھڑی بولی، یاد ہے پہلی بار بارش میں ملے تھے؟ یاسمین مسکرائی۔ اور تم نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ کائنات نے پوچھا، اگر دوبارہ زندگی ملے پھر بھی مجھے چنوں گی؟ یاسمین نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا، ہر زندگی میں۔ رات کو زینب نے ڈائری میں آخری سطر لکھی، ہم غریب اور امیر تھے، دنیا کے حساب سے الگ، مگر دل کے حساب سے ایک۔ محبت نے ہمیں نہیں جوڑا، محبت نے ہمیں بنایا۔ محبت فاؤنڈیشن کے دروازے پر ایک تختی لگی۔ یاسمین و کائنات محبت دولت نہیں دیکھتی۔ اور نیچے دو ہاتھ بنے تھے۔ ہمیشہ کے لیے جڑے ہوئے۔